الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله البيت الحرام قياما للناس صدق الله مولانا العظيم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ نے قرآن کریم میں یہ بشارت دی ہے کہ بقائے عالم کب تک ہے؟ بقائے عالم کا معنی ہے اس جہان کا باقی رہنا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ دنیا کب تک رہے گی۔ امیدیں تو ہم بڑی لمبی چوڑی مانتے ہیں، لیکن میں قرآن کریم کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کب تک رہے گی۔ کئی لوگ بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہیں جی ہزاروں سال، تو میں نے کہا تم نے اگر ہزاروں سے کچھ ہونا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کروڑوں سال۔ کیا یہ کوئی بات ہے؟ جی چاہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہی رہے، تو کہا کب تک رہے گی؟ کب تک رہے گی؟ یہ ہزاروں سال، تو یہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے نا۔ میں نے کہا تمہیں خوش رکھنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کروڑوں سال، کیا فرق پڑا؟ لیکن یہ کہ قرآن پاک نے اس میں کیا خبر دی ہے کہ یہ دنیا کب تک رہے گی۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ دنیا والوں کے لیے بیت اللہ شریف جسے کہتے ہیں کعبہ بیت الحرام، اس کو نشان بنایا ہے جہان کے باقی رہنے کا، اس وقت تک باقی جب تک کعبہ باقی۔ اگر کعبہ نہیں تو دنیا نہیں رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو تو یہ عقیدہ پکا رکھنا چاہیے نا، دنیا کہے ہزاروں سال، کوئی کہے کروڑوں سال، اس سے کوئی بات نہیں بنتی۔ بات کرنی چاہیے اپنے عقیدے کی کہ میں نے پہلے سوال عرض کیا کہ سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کب تک رہے گی۔ کریٹڈ کویسچن، کریٹڈ، نو ایمبیگوٹی دیر، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں۔ میں نے جو لینگویج استعمال کی ہے، جو زبان استعمال کر رہا ہوں، بہت سادہ زبان، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبہ بیت الحرام کو قیاما للناس، لوگوں کے لیے دنیا میں رہنے کا نشان۔ تو جب تک کعبہ باقی دنیا باقی، اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب دنیا کے قیام کا وقت ختم ہو گیا، جتنے وقت کے لیے دنیا کی سب لگائی گئی تھی، کائنات کی بزم سجائی گئی تھی، وہ وقت ختم ہو چکا، یہ دنیا کا آخر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بنایا ہے قیاما للناس، لوگوں کے لیے رہنے کی مدت۔ تو آپ مسلمان ہیں، آپ سے جب پوچھا جائے کہ دنیا کب تک رہے گی
تو 2-3 لفظوں میں کہ جب تک کعبہ ہے. اس سے زیادہ آگے نہ دنیا رہے گی اور نہ کسی کی تمنا اور امیدوں کے مطابق دنیا نے لمبا ہونا ہے. اجی دعا کرتے ہو کوئی لمبی ہو ہی جائے. بھائی اللہ نے جب قرآن میں فیصلہ کر دیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں. بیت اللہ تک کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، اور کعبہ کا نام بھی ہم اردو میں لیتے ہیں. قیاما للناس، قیام کا معنی رہنا، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کا اس جہان میں رہنا، اس دنیا کا باقی رہنا. کب تک؟ کب تک؟ جب تک کعبہ ہے. اور جس وقت وہ گھڑی آ گئی، پہلے ہے قیام، اور جب وہ گھڑی آ گئی اگلی گھڑی کا نام ہے قیامت. قیام اور قیامت کے 2 لفظوں کو، کائنات میں انسانوں کا قیام کب تک؟ جب تک کعبہ ہے. اور جب وہ وقت آ گیا اس کے بعد ہے قیامت. قیام اور قیامت دونوں بالکل، جب تک دنیا ہے وہ ہے مدت قیام، اور جب دنیا نہیں ہوگی اس کا نام ہے قیامت. ہمارا دین بڑا سمپل ہے، سادہ ہے، کوئی مشکل نہیں. لوگوں نے خام خواہ اس کو پیچیدہ بنا رکھا ہے، اپنی عقلی باتیں کر کے، اپنی تمنائیں ظاہر کر کے، اپنی خواہشات کو ملا کر اس کو جو نام دے دیں. 2 لفظ قیام ہے کائنات. قیام کب تک؟ جب تک کعبہ ہے. اور جب کعبہ نہیں پھر قیامت ہے. تو قیام اور اس کے بعد ہے قیامت. قیام کا اردو میں آپ وہ جانتے ہیں، قیام کا معنی کھڑا ہے. آپ نماز میں کرتے ہیں سیدھا، نماز میں کرتے ہیں رکوع، اور نماز میں کرتے ہیں قیام. قیام کا معنی کھڑا ہونا. تو جب تک یہ دنیا کھڑی ہے وہ ہے قیام. اور جب منظور الہی ہوا، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ ہوا اب نہیں، تو پھر قیامت. تو قیامت کیا ہے؟ قیام اور قیامت، ان دونوں کے درمیان آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں قرآن پاک کے، ہیں تو عربی میں، لیکن اتنے سادہ ہیں، اتنے سادہ ہیں کہ اچھی طرح سمجھ آتے ہیں ان کو جو اردو جانتے ہیں. کعبہ کعبہ ہی ہے، بیت الحرام یہ حرم کی زمین ہے. قیام کا معنی کھڑا ہونا ہے. للناس انسانوں کا. بس میں اسے توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کعبہ کو جو نشان بنایا ہے قیام کا، قیام کائنات کب تک؟ قیام کائنات کب تک؟ جب تک کعبہ ہے. تو اب ایک دوسرا میرا سوال ہے، آپ سنتے تو بہت باتیں ہیں لیکن کچھ یاد بھی رکھیں نا. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کچھ یاد رکھیں، اور میں اسی کے بہت کا دہراتا ہوں بار بار. تو بات کیا یاد رکھنی ہے؟ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کعبہ کا کیا حال تھا. یہ سادہ سوال ہے، ویری سمپل کوشچن، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کعبہ کا کیا حال تھا؟ ایک ہی جواب ہے کہ اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ جاہلیت کے عقیدے کے مطابق اور شرک کے احساس سے وہاں شرک کرتے تھے. وہ اللہ گھر، اور وہاں اللہ کے راہ کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر لات اور عزا کی پرستی کی جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بانی ہیں ان کے نام کا بت بنایا ہوا ہے وہاں. تو حضور سے پہلے کعبہ کی کیا حالت تھی؟ اندر بت رکھے ہوئے، لیکن تھا کعبہ ہی، تھا ابراہیم کی بنا ہی،
ابراہیم نے بنایا اور اللہ کے حکم سے جب اس کا درجہ بتایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بیان فرمائی کہ اے اللہ کا گھر ہے، یعنی بت رکھے بھی ہوں ہے پھر بھی اللہ کا گھر، بت رکھے ہیں ہے پھر بھی بنائے ابراہیم، اندر بت رکھے ہیں لیکن باہر ابراہیم کے قدم کا نشان ہے جس پر کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی. تو بزرگان محترم سامعین عزیز اس بات کو سمجھو اور ذہن میں جگہ دو کہ کعبہ کا کیا حال تھا کہ اندر بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس سے کعبہ کی سینکٹیٹی، کعبہ کا تقدس اس پر حملہ نہیں کرنا. کعبہ کا جب نام ہو عزت کے ساتھ ہو وہ اندر بت پڑے ہوئے ہیں. تو جو لوگ بتوں کی وجہ سے کہیں کہ کعبہ بت خانہ بنا ہوا تھا نا، کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، یہ جملہ تو کہو، لیکن بت خانہ یہ کعبہ کے لفظ کی توہین ہے. دنیا میں مندر جو ہیں ہندوؤں کے اور دھرم شالے وغیرہ ان کو تو بت خانے کہہ سکتے ہو، لیکن کعبہ کو باوجود کہ اس میں بت رکھے تھے بت خانہ کہنا حرام ہے اللہ کا پھر بھی. اور ابراہیم کا جو کھڑے ہو کر پاؤں کا نشان تھا، اب مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی شیشے کے اندر وہ قدم نظر آتا ہے کہ یہاں رکھا ہو. تو جلد بازی میں دین کے ساتھ کھیل جانا اور یہاں بت خانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کی کہ کعبہ میں بت رکھے بھی ہیں لیکن پھر بھی کعبہ کا تقدس، اس کی سینکٹیٹی، اس کی شان وہ قائم ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیدا ہونے سے ایک چلہ پہلے، حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے کعبہ کو گرانے کے لیے حبشہ کی طرف سے ایک بڑا لشکر آیا کہ ہم کعبہ کو گرا دیں تاکہ ہمارا یمن کا جو ہے، ہمارا یمن میں بنایا ہوا کعبہ جو ہے وہ آباد ہو جائے، اس کو گرا دیں. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ پھر وہ گرا سکے نہیں. اللہ کی طرف سے یہ مقدر تھا کہ تقریباً ایک چلہ کے بعد محمد عربی پیدا ہوں گے. حضور کی پیدائش اس واقعہ سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ اس کے بعد 50 دن حضور کی پیدائش ہونے والی ہے. تو یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ حضور پیدا ہوں گے. اور حضور کے استقبال میں، حضور کے احاطہ میں، حضور کے استقبال میں اللہ تعالیٰ نے پھر کعبہ کو بچایا یا نہیں، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور چوتھا عقیدہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ اب یہ حضور کی آمد کے سلسلے میں جو عزت رہی ہے کعبہ کی، یہ عزت کب تک رہے گی. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ کو اگلی بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بچایا وہ کس کی عزت میں، کس کی آمد کے بشارت میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اس کا آخری پیغمبر یہیں سے آج سے تقریباً کچھ دن پہلے کہا کہ یہی جو اٹھے گا، یہ اللہ کا تعالیٰ فیصلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے. اور دنیا نے دیکھا بڑے بڑے ہاتھی لشکروں سمیت چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں کی کنکریوں سے موت میں آئے. اتنا بڑے ہاتھی
ہاتھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک لشکر تھا، ابابیل تھا، پرندوں کا لشکر تھا، ان کی چونچ سے جو کنکری گرتی وہ ہاتھی کی موت کا سبب ہوتی۔ تو آپ کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو ایک کنکری سے ہاتھی کی طاقت کو بھی ضائع کر سکتا ہے، پامال کر سکتا ہے۔ اس وقت عرب کے کیا حال ہو رہا ہے، اس وقت سعودی عرب میں کس طرح باغی جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مجھے قرآن کی روشنی سے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے استقبال میں پہلے یہ مظاہرہ کیا کہ کعبہ کو بچایا یا نہیں، اور کس سے بچایا؟ کس سے بچایا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہاتھی مارے۔ یہ نص ہے قرآن پاک کی، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے۔ علم جل کیا لوں بھی تذیب و سلالہم ترن ابابیلا ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تو یہ کہنا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ایک طرف اور مسلمانوں کی سزائیں ایک طرف، یا اللہ ان مسلمانوں کو کیا بنے گا؟ آپ کو قرآن پر عقیدہ ہو کہ کنکری سے ہاتھی مر سکتا ہے۔ یہاں کئی اصحاب علم بیٹھے، بڑے بڑے علم سمجھ والے، وہ اس آواز کو ہر جگہ لگائیں جہاں بھی ہو کہ کنکریوں سے ہاتھی مر سکتا ہے۔ میں کوئی کعبہ کی عقیدت میں نہیں سے بول رہا ہوں، عقیدہ بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بول دو تو کنکری کتنی معمولی کنکری، اور وہ بھی آزاد کنکری نہیں یہاں کی بلکہ پرندے کے منہ سے گری، تو پرندے کی چونچ اور چھوٹی اور اس سے گری کنکری اور چھوٹی، اس سے زیادہ کنکری کی کوئی تصغیر ہو سکتی ہے؟ تو وہ کنکری کا نہایت چھوٹا پن پرندے کی چونچ سے گرنے والی، اور کیسے کو مارے گی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، فلاں ملک اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ آپ کا جواب زبان سے نہیں، ایمان سے ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں ہیں جن کا جواب ہم زبان سے دیتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جن کا جواب ایمان سے دیتے ہیں۔ آپ ایمان سے جواب دینا سیکھیں، زبانیں تو غلط صحیح چلتی ہیں، زبانیں کس کی نہیں چلتی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ کنکریوں سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہاتھی مر سکتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر بزدلی کا شکار، کیا بنے گا، ہم اپنی طاقت دیکھنا چاہیے، اپنی طاقت دیکھنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے بندو، زبان سے نہیں، طاقت دیکھنی ہے تو ایمان سے۔ ہمارے ایمان کا مرکز قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ کنکریوں سے ہاتھی اللہ مار سکتا ہے جب چاہے، اور اگر آپ کہیں نہیں تو باری گیا، باقی ختم، باری ختم، آپ کون سنتا ہے؟ پھر ہماری کون سنتا ہے؟ تو پھر اس گزارش پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو یہ عزت دی کہ حضور کی خاطر کعبہ شان قائم ہے، یہ عزت قیامت تک باقی رہے گی۔ اگر یہ ہو تو اس کا نام میں لیا کرتا ہوں پنجابی میں، کہاں کے لیے یاد کر رہے ہیں آپ؟ عربی کا لفظ بولوں تو ذرا مشکل ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے جو کعبہ کو بچایا، تو حضور کے احترام میں، حضور کی عزت میں، دین اسلام کے آنے میں، اور لوٹے گی کعبہ کی شان وہ پہلے والی جو ابراہیم نے کھڑی کی تھی، اور ابراہیم کے نام پر ہی ایک پیغمبر آئے گا، اس کو سنبھالے گا۔ تو
تو اس پیغمبر کا قبضہ جو ہوا پکا ہوا یا کچا، یہ مسئلہ ہے۔ اس کا جواب بھی آپ زبان سے نہیں، ایمان سے نہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو حالات میں نے بیان کیے، ان کے بعد حضور کا قبضہ جو ہوا وہی بت نکالے گئے کعبہ سے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جب حضور کی وجہ سے وہ بت نکلے تو دوبارہ بت وہاں آئے؟ اب تک حکومتوں پر حکومتیں بدلتی رہیں، خلفاء پر خلفاء آتے رہے، آپس میں لڑتے بھی رہے، اختلاف بھی رہا، لیکن کعبہ میں دوبارہ بت آ سکے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو اس کا میں اردو پنجابی میں یوں سمجھاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ پر اب جو قبضہ ہوا، یہ قبضہ کچا یا پکا؟ اور پھر بھی کہتا ہوں کہ اس کا جواب زبان سے نہیں، ایمان سے دو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبضہ ہوا تو یہ قبضہ کچا یا پکا؟ اس میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا عقیدہ یہی ہے کہ قبضہ پکا ہوا، قبضہ پکا ہوا۔ آپ بھی سب دل سے کہہ دیں کہ قبضہ پکا، قبضہ پکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کو بچائے رکھے کہ حضور کا قبضہ پکا۔ یہ ہندوستان میں ایک فقیر جا رہا تھا سرائکی علاقے کے پاس سے، اس سے پوچھا کسی نے کہ ہمارے پیغمبر کا قبضہ پکا یا کچا؟ اس نے کہا تم پکا کہتے ہو، میں کہتا ہوں کروڑ پکا۔ اب تک وہ بستی کروڑ پکا کے نام سے معروف ہے، کروڑ پکا، کہ یہ درجہ پکا ہے یا کچا؟ پکا۔ اور کس درجے میں؟ کہو کروڑ پکا۔ اب کس طرح یہ انگلینڈ میں کروڑ پکا کی بات ہو رہی ہے؟ تاہم عقیدہ پکا۔ اور اس کے لیے میں ایک نہیں کئی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کا جب آخر آئے گا، دنیا کا آخر آنے والا ہوگا، قیامت کے جب حالات پیدا ہو جائیں گے تو فرمایا حضور نے کہ دجال ظہور کرے گا، اور دجال ساری دنیا پر قبضہ کر لے گا، ساری دنیا میں اس کے جھنڈے لہرائیں گے، ساری دنیا والے دجال کی اور دجالی طاقتوں کی قسم کھائیں گے، اس کے بعد آتے رہیں گے۔ لیکن جب وہ دجال رخ کرے گا میرے مدینہ کا، اس طرح پگھل جائے گا، اس طرح پگھل جائے گا جس طرح کی برف پگھل جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کعب مدینہ کی طرف آنے والا ہوگا تو صرف الملائکۃ وجہہ الی الشام، اللہ تعالیٰ اس کا رخ پھیر دیں گے شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے قہری ہاتھ، اس کے تکوینی ہاتھ دجال کا منہ پھیر دیں گے، کدھر؟ شام کی طرف۔ جب دجال ساری دنیا میں گھومے گا، ساری دنیا والے اس کے ساتھ ہو جائیں، لیکن جب وہ مدینہ کا رخ کرے گا تو صرف الملائکۃ، فرشتے پھیر دیں گے اس کا منہ، وجہ اس کا منہ الی الشام، شام کی طرف۔ وہ میرے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ متواتر حدیث میں مدینہ کی بات، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، وہ مکہ بھی ہے۔ تو یہ جو نہیں داخل ہو سکے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ حضور کا قبضہ، بولو، پکا۔ حضور کا قبضہ پکا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ دجال بھی جو آخری دور میں شر کا سب سے بڑا نشان ہوگا، وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مدینہ میں، تو حضور کا قبضہ پکا یا کچا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پینٹنگ پر نہیں دیں گی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اس کو کنٹرول کرنا تھا 3-5 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب ایک فیصلہ میں اپنی زبان سے نہیں بیان کرتا، آپ اپنے دلوں میں سوچیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں اب پھر کفر داخل ہو چکا ہے، وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، جب حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو۔ ان کا عقیدہ کیا ہوگا، قبضہ پکا یا کچا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ قبضہ کچا ہوا تھا، کفر دوبارہ تو وہیں آ سکتا ہے نا، کفر دوبارہ تو وہیں آئے گا نا جہاں کچا قبضہ ہوگا، اور جو پکا قبضہ ہو تو پھر تو کفر نہیں آ سکتا۔ تو ہمارا مذہب جوان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا قبضہ پکا، ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کا قبضہ کچا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کا قبضہ جو تھا وہاں یہ اٹھایا گیا تھا آج سے تقریباً 1 صدی پہلے۔ کس طرح اٹھایا گیا وہ ایک راز ہے، اس کے لیے بہت لگتا ہے۔ اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو یہاں ہفتہ کے دن جو درس ہوتا ہے اور اس میں بیان جاری تھا معراج النبی کا، ہم اس کو چھوڑ کر اس مسئلے کو بیان کر دیں تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ اللہ اتنا غلط عقیدہ کہ قبضہ حضور کا کچا تھا، حضور تو کہیں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ کہیں دجال کیا امام بھی داخل ہوئے کفر کے جو بے ادب ہے گستاخ ہے وہابی ہیں۔ اس میں آج کتنے ذہن متذبذب ہیں کہ کیا یہ جو عقیدہ رکھنا ہے یہ اس میں حضور کی عزت ہے؟ کیا قرآن کا بڑا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اس کے مطابق ہے یہ عقیدہ؟ میں اللہ کے گھر میں قسم سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ حضور کا قبضہ پکا، جب تک یہ دنیا ہے کعبہ رہے گا قائم، دجال کے گرفت میں نہیں آ سکتا، اور جب اللہ کو ہی منظور ہوگا کہ دنیا قائم نہ رہے تو پھر دنیا قائم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو قیام اس طرف اور پھر آگے قیامت، قیام اور قیامت ان دو عقیدوں پر چلو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ہے قیامت پر حق ہے، اور قیامت کا مطلب یہ کہ قیام کائنات کا ایک طرف جب ختم ہوگا قیامت دوسری طرف، قیام اور قیامت دونوں کو مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک کعبہ ہے، تو اب کعبہ کے حالات کیا کیوں نہ ہوں، سعودی عرب کے حالات کیوں نہ ہوں، آپ اپنے ایمان سے آتے کا جواب دیں کہ یہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ پکا ہے کہ جب تک کعبہ قائم، جب تک قیامت نہیں آنی کعبہ قائم رہے گا، اور کعبے والی امت بھی قیامت تک چلے گی۔ اس کی وضاحت آپ چاہتے ہیں یا نہیں؟ اب انہوں نے اذان تو 5 منٹ پہلے کہہ دی، اور اذان میں تو 5 منٹ اب بھی نہیں ہوئے، میں 2 منٹ اور بیان کر سکتا تھا، ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، لیکن مجھے یکدم جو سامنا پڑا تو اس لیے کئی لوگ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیر کر دی، تو میں 2 منٹ بعد میں ختم کرنے کی بجائے میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ آپ کو اگر طلب ہوگی تو آپ آئیں،
تو میں انشاءاللہ اپنی بات کہہ سکوں گا. اور اگر آپ نے ہاتھ کھڑے نہ کیے کہ ہم آئیں گے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی لائیں گے اوروں کو بھی, تو پھر میں بھی معراج النبی پر ہی آ جاؤں گا, پھر ان کو سب بیان نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. اب سنتے پڑھیے.